حکومت کے لیے سبکی کا سامان ہے۔ نادرا چیئرمین کے بعد کل رات پیمرا چیئرمین کو بھی حکومت نے فارغ کر دیا، لیکن نادرا چیئرمین کی طرح سے ہی عدالت نے پیمرا چیئرمین کو بھی دوبارہ بحال کر دیا، وہ اپنے دفتر میں پہنچ گئے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کل اعلان کیا تھا کہ انگوٹھوں کے نشان کے معاملے میں نادرا کا انتظامی کنٹرول الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ اس کے آئینی اختیار میں نادرا کا کام سنبھالنا نہیں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 100 ارب روپے سے نوجوانوں کے لیے قرضہ اسکیم جاری کی تھی۔ اس کے حوالے سے شکوک، شبہات اور سوالات سامنے آئے ہیں۔ ان سب کا جواب حاصل کریں گے اسکیم کی چیئرپرسن مریم نواز شریف سے۔ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اس معاملے کو لے کے عمران خان آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں۔ آج ہم ان کے رہنما سے پوچھیں گے کہ حکومت کی یہ تجویز کہ پورا معاملہ جسٹس وجیہ الدین کے حوالے کر دیا جائے، اسے تحریک انصاف کیوں نہیں مانتی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھارت کے پنجاب گئے، جہاں پر گرم جوشی اور دوستانہ ماحول کے غیر معمولی مناظر دیکھنے میں آئے۔ دونوں ملکوں کے پنجاب تو مل گئے، لیکن باقی صوبے کب ملیں گے، فی الحال اس کا جواب نہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حکومت کے لیے پیچیدگی کا سامان بھی ہے اور سبکی کا بھی۔ آج یہ ایک بار پھر حکومت کے لیے سبکی کا سامان اس وقت پیدا ہوا جب حکومت کا یہ فیصلہ کہ وہ پیمرا کے چیئرمین چودھری رشید احمد کو برطرف کر رہی ہے، جس کا اعلان آج کے اخبارات میں شائع ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس فیصلے کو بھی اسی انداز میں معطل کر دیا جیسا کہ نادرا چیئرمین طارق ملک کے فیصلے کو کیا تھا۔ آج اس فیصلے کو پیمرا کے چیئرمین جناب چودھری رشید احمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں جسٹس ریاض احمد نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن بادی نظر میں غیر قانونی ہے، جس کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو بھی معطل کیا گیا اور چودھری رشید احمد کو فوری طور پہ پیمرا چیئرمین کی حیثیت سے بحال کر دیا گیا۔ حکومت کے لیے یہ ماحول چند دنوں کے اندر دوسری بار سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے نادرا کے چیئرمین طارق ملک کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ نادرا کے چیئرمین بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، جہاں پر فوری طور پہ حکومت کے اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں سیر حاصل سماعت بھی کی ہے اختتام ہفتہ، اور اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پرسوں متوقع ہے۔ آج پیمرا چیئرمین بھی بحال ہو کے اپنے دفتر میں پہنچ گئے اور حکومت کے لیے یقینی طور پر یہ کوئی حوصلہ افزا مناظر نہیں ہے۔ حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ تبدیلی کے بعد حکومت کی یہ مرضی ہونی چاہیے اور اس کی خواہش کے اہم ترین عہدوں پر اس کی ٹیم کے لوگ یا اس کی منشا کے لوگ اپوائنٹ کیے جائے، لیکن آئینی اور قانونی طور پہ ایسا کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں حکومتی فیصلے، جس میں 2 بڑی اتھارٹیز کو معطل کیا گیا تھا، عہدوں سے برطرف کیا گیا تھا، عدالتوں نے فوری طور پہ ان کو بحال کر دیا۔ اسی دوران حکومت کے لیے مزید مسائل بھی پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانب نادرا کے چیئرمین پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ کل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی اور نادرا کے چیئرمین کے حوالے سے انہوں نے طویل گفتگو بھی کی اور ان پہ الزامات لگائے۔ دوسری جانب جناب چودھری نثار علی خان نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کیونکہ انگوٹھوں کے نشانات کا معاملہ متنازع صورت اختیار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی چیئرمین نادرا بھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نادرا کا انتظامی کنٹرول انگوٹھوں کے نشانات اور ان سے منسلکہ امور کے حوالے سے فوری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ کام اس کا نہیں ہے اور آئین میں اس کے لیے جو حدود رکھی گئی ہیں اس میں کسی اور اتھارٹی کا کام وہ سنبھال نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ بھی مسترد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ وہ نادرا کا انتظامی کنٹرول سنبھالے، کل جناب چودھری نثار علی خان نے کہا تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی منظوری سے کہ آئندہ 3 مہینے کے لیے میں تھم امپریشن اور اس سے ریلیٹڈ الیکشنز کے حوالے سے ریلیٹڈ تمام جو معاملات ہیں اس میں جو مکمل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر سے ہٹا کے آج خود میں دے رہا ہوں،
وہ میں الیکشن پاکستان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی پہ بھی مکمل اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا رہا حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی، اور آج ہی وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ اب الیکشن کمیشن بتائے کہ کس کے خلاف FIR کاٹی جائے۔ انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کرا کے وسط مدتی انتخابات کی سازش کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ووٹروں کی تصدیق کے لیے صرف 4 حلقوں سے کیوں تمام حلقوں سے کیوں نہیں اس کی شناخت کی جائے، یہ کہنا تھا جناب چودھری نثار علی خان کا۔ دوسری جانب ان کا یہ کہنا کہ انگوٹھوں کے نشانات کے معاملے میں نادرا کو انتظامی کنٹرول دیا جا رہا ہے، نادرا کا انتظامی کنٹرول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس جانب بھی اپنے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ اسی دوران آج ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ناصر الملک اور سیکرٹری الیکشن کمیشن آج نادرا گئے، جہاں پر انہوں نے نادرا کے چیئرمین جناب طارق ملک سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو شکایات آئی ہیں، جو انہوں نے ایشو اٹھایا ہے، اس سلسلے میں بھی بریفنگ حاصل کی، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کا کی ٹیسٹنگ اس وقت نادرا میں کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی چیئرمین نادرا سے انہوں نے بریفنگ حاصل کری۔ جناب طارق ملک کے حوالے سے حکومت کے اپنے تحفظات ہیں اور ان کو برطرف کیا جا چکا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بحال کیا، اور آج اسی حوالے سے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جسٹس ناصر الملک نے نادرا کا دورہ بھی کیا اور چیئرمین نادرا جناب طارق ملک سے اس حوالے سے تفصیلات بھی حاصل کری۔ معاملہ اب ایک اور اہم ہے، وہ یہ کہ جناب وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ انگوٹھوں کے نشانات کے معاملے میں نادرا کا جزوی کنٹرول یا اس حوالے سے جو انتظامی کنٹرول ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا جائے۔ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس معاملے پر بھی اپنے تحفظات ہیں، اس کی مزید تفصیل حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ سرفراز راجہ نے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹیریئر منسٹر کے اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم از خود اپنا اختیار جو ہے انتظامی کنٹرول اس معاملے میں تھم امپریشن کے معاملے میں ہم نادرا کو معاف کیجیے گا الیکشن کمیشن کو دینا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے؟ بالکل کامران صاحب، اس حوالے سے جو چودھری نثار علی خان ہے ان کا کہنا ہے کہ آج سیکرٹری لا اور سیکرٹری داخلہ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی کی ہے، اور یہ جو ساری جو حکومت کی خواہش ہے یہ ان کے سامنے رکھی ہے، اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ جو انگوٹھوں کی تصدیق کا معاملہ ہے نادرا کے حوالے سے وہ اس کا کنٹرول الیکشن کمیشن آف پاکستان سنبھالے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے میٹنگ کے بعد آج ہماری الیکشن کمیشن کے مختلف حکام سے ملاقات بھی ہوئی، بات بھی ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا ایک دائرہ کار آئین نے مقرر کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نہ اس دائرہ کار سے زیادہ آگے کام کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹے گا، لیکن جو حکومت کی خواہش ہے، جو حکومت نے بتایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، یہ تمام کا تمام جو چیزیں ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو 5 ممبرز ہیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی، جس کے بعد الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ٹریبونلز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ چونکہ جو بھی ووٹوں کی تصدیق کا معاملہ ہے 14 ٹریبونلز پورے ملک میں بنائے گئے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ٹریبونلز اس کا جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹریبونلز کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن دیکھا جائے تو اب تک جو 120 دن کا وقت دیا جاتا ہے ٹریبونلز کو کام کرنے کے لیے، اپنی جو کارروائیاں مکمل کرنے کے لیے، اس وقت جو الیکشن کمیشن کے جو پٹیشنز گئی تھی ٹریبونلز کے پاس، اس میں سے صرف 1/4 پٹیشنز کا فیصلہ ہو چکا ہے، باقی تمام پٹیشن جو تھی وہ مقررہ 120 دن کے وقت میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ تمام صورتحال اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آنی ہے، جو بھی حکومت کی خواہش ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آئے گی، جس کے بعد دیکھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کیا کر سکتا ہے۔ اور آج جو الیکشن کمیشن کے حکام تھے مختلف، انہوں نے یہ بتا دیا ہمیں مختلف دبے لفظوں میں اور آف دی ریکارڈ کی یہ جو الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے اس میں یہ نہیں آتا، لیکن حتمی فیصلہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی بیٹھے گا اور اس پر کرے گا کہ کیا کیا جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز راجہ ہمارے ساتھ تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ کتنی گنجلک سچویشن ہے۔ ایک جانب حکومت کے لیے کئی مسائل کھڑے ہیں، ایک جانب چیئرمین نادرا کو برطرف کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ بحال ہو کے واپس آ گئے ہیں اور چیئرمین نادرا کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، حکومت کا ان پر اعتماد نہیں ہے۔ جناب چودھری نثار علی خان نے کہا کہ نادرا کا انتظامی کنٹرول انگوٹھوں کے امپریشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ دے رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے واضح تحفظات اس حکم کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کل شب کے پیمرا کے چیئرمین چودھری رشید احمد کو ہٹا دیا جائے، وہ بھی آج بحال ہو گئے اور چند گھنٹوں کی وقفے کے بعد دوبارہ چیئرمین پیمرا کی حیثیت سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، وہ بھی حکومت کا اعتماد نہیں رکھتے۔ یہ پوری سچویشن حکومت کے لیے یقینی طور پہ ایک مسائل ہے۔ حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد حکومتی ٹیم، حکومت کی منشا کی ٹیم ہونی چاہیے تھی، یہ گزشتہ حکومت کی تعین کردہ ٹیم ہے اور اس کے لیے حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کی
مرضی کے لوگ اور اس کے سلیکٹڈ لوگ کام کریں، اور یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں اس قسم کا ہوتا ہے۔ جب نئی حکومت آتی ہے تو اس کے ساتھ نئی ٹیمز آتی ہیں، لیکن پاکستان میں آئین اور قانونی حوالے سے رکاوٹیں موجود ہیں۔ اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قانون اور آئین کے ممتاز ماہر جناب سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی یہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اتھارٹی کے چیئرمین کو یا اس کے سربراہ کو ہٹا سکے اور اسے ریموو کر سکے اور اس کی جگہ کوئی نئی تعیناتی کر سکے، کیا یہ حکومت کے اختیار سے باہر ہے؟ دیکھیں، حکومت کے پاس کوئی کلی اختیار تبدیلی کا نہیں ہے۔ یہ جو ادارے ہیں، پیمرا ہو گیا، نادرا ہو گیا، اسی طرح آپ دیکھیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، یا مسابقتی کمیشن ہے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اور دیگر کئی ادارے ہیں۔ ان کو قانون کے تحت ان اداروں کو قائم کیا گیا ہے، اور مقصد ہی قانون کے تحت ان کو قائم کرنے کا یہ تھا کہ ان میں اور حکومت میں ایک فاصلہ پیدا کیا جائے، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ ایک ریگولیٹری نوعیت کا کام ہے۔ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں یہ ایک جج کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، لہٰذا ان کو حکومت وقت کے بالکل تابع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانون سازوں نے سمجھا، پارلیمنٹ نے سمجھا اور یہ قوانین بنائے گئے۔ ایک زمانہ تھا یہ تمام ادارے کسی نہ کسی وزارت کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو علیحدہ کیا گیا۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ حکومت کی تبدیلی کے باوجود یہ اپنی ایک حیثیت برقرار رکھیں اور حکومت سے ایک فاصلے پر رہیں۔ اب جو ان اداروں کے سربراہان ہیں ان کی ایک قانونی میعاد مقرر ہے، ان کا تقرر 3 سال یا 4 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس عرصے سے پہلے اگر ان کو ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس سال آیا، چند ماہ ہو گئے ہیں اب، چیئرمین SCCP کے حوالے سے، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے پہلی بار واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ جو ایک انگریز کے وقت سے ہمارا قانون چلا آ رہا تھا کہ سرکار کا، حکومت کا اور اس کے مختلف اداروں کے سربراہان کا جو رشتہ ہے وہ مالک اور نوکر کا رشتہ ہے، ماسٹر اینڈ سرونٹ کا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ کسی معاہدے کے تحت بھی کسی کا تقرر کیا گیا ہے، وہ سول سروس کا امتحان دے کر وہ شخص نہیں آیا، لیکن کسی معاہدے کے تحت آپ نے اس کو کانٹریکٹ پہ ایک مدت کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس کو آپ اس طرح فارغ نہیں کر سکتے جیسے ایک شخص اپنے گھریلو ملازم کو فارغ کرتا ہے۔ لا آف ماسٹر اینڈ سرونٹ کی نفی کی گئی، کہا گیا کہ کسی کو بھی اگر آپ نے فارغ کرنا ہے تو وہ ایک طریقے، ایک ضابطے کے تحت ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں اطلاق بہت سی اس قسم کی تقرریوں پہ ہوگا، اور حکومت اگر ہٹانا چاہے گی کسی کو تو یہ فیصلہ اس کے راستے میں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومت کے لیے مسائل ہیں، آسانی سے وہ فارغ نہیں کر سکے گی کسی بھی اتھارٹی کے چیئرمین کو، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے چل کے ہوتا کیا ہے۔ حکومت نے جلد بازی میں چیئرمین نادرا کو برطرف کیا اور اب چیئرمین پیمرا کو بھی برطرف کر دیا تھا، لیکن دونوں اشخاص بحال ہو گئے، اور اس کی قانونی وجوہات کیا ہیں یہ بھی آپ نے سنی سلمان اکرم راجہ سے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنی اس حکومت کا سب سے بڑا اعلان کیا چند روز قبل، جب انہوں نے نوجوانوں کے لیے 100 ارب روپے کی قرضہ اسکیم جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نوجوانوں کی زندگیاں بدلیں گی، کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے، ان میں کام کرنے کی صلاحیت آگے بڑھے گی، اور پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، معیشت ایک نیا رنگ لے گی۔ یہ اسکیم سامنے آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے حوالے سے شکوک، شبہات، سوالات اور تابڑ توڑ اس پر تنقید ہے۔ آج ان تمام شکوک، شبہات اور ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس اسکیم کی چیئرپرسن محترمہ مریم نواز شریف سے، کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بعض سیاسی مبصرین کے نزدیک پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنی موجودہ حکومتی مدت کا سب سے بڑا سیاسی جوا کھیلا جب انہوں نے گزشتہ روز پاکستان میں نوجوانوں کے لیے 100 ارب روپے کے قرضوں کی اسکیم کا اعلان کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو کاروبار کی طرف راغب کیا جائے اور کاروبار کے لیے انہیں سرمایہ فراہم کیا جائے، اور اس کے ذریعے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، پاکستان کی معیشت کو ایک نیا رنگ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی معیشت میں ترقی کے آثار نمایاں ہوں۔ بہت بڑا قدم ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے یہ اٹھایا، اور اس کے ذریعے کہا گیا کہ قومی بینکوں کے ذریعے، جس میں نیشنل بینک آف پاکستان سر فہرست ہے، یہ قرضے فراہم کیے جائیں گے۔
21 سے 45 سال کے مرد اور نوجوانوں کے لیے یہ قرضے، مرد اور عورتوں کے لیے قرضے ہیں، اور ہنرمند لوگوں کو یہ قرضے دیے جائیں گے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہر ماہ بیلٹنگ بھی کی جائے گی۔ زبردست اس کا رسپانس بھی ہے۔ پاکستان میں نوجوان مرد اور عورت، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ اب اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اب تک 35 لاکھ پاکستانی نوجوانوں نے اس اسکیم میں اپلائی کر دیا ہے۔ وہ قرضے حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب سوالات، شبہات اور دوسرے شکوک سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اسکیم کہیں کامیاب ہوگی یا فیل ہو جائے گی۔ اگر فیل ہو جائے گی تو یہ اربوں روپے کا، دسیوں اربوں روپے کا قرضہ ہوگا جو سامنے آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس اسکیم کا بالآخر انجام وہی ہوگا جو یلو کیب اسکیم وغیرہ کا ہوا، لیکن دوسری جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ وزن بھی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس اسکیم کا افتتاح چند روز قبل گلگت میں کیا، جب انہوں نے اس اسکیم کو متعارف کرایا۔ یوتھ بزنس لونز کا نام ہے، اور اس کے تحت ہم نے اپنا نوجوانوں کو جو ہے وہ ہم نے، جس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، خواتین بھی، جن کی عمر جو ہے وہ 21 سال سے شروع ہو کے 45 سال تک ہو، ان کو ہم نے یوتھ بزنس لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی وہ ہوگا 20 لاکھ روپے تک لون ملے گا، وہ 20 لاکھ روپے تک، یعنی 1 لاکھ سے شروع ہوا اور 20 لاکھ تک اس کی فی خاتون یا فی مرد، یعنی کہ 20 لاکھ کے یہ لونز ہوں گے۔ اور اس میں ہم نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے آزاد کشمیر کو شامل کیا ہے، اس میں ہم نے گلگت بلتستان کو شامل کیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا رسک لیا ہے جناب نواز شریف نے، یہ اسکیم متعارف کرا کے لوگ، نوجوان پیسے لیں گے، رفو چکر ہو جائیں گے، اس مقصد کے لیے پیسے استعمال نہیں کیے جائیں گے جس کے لیے لیا گیا ہے۔ کوئی شادی کر لے گا، کوئی باہر چلا جائے گا، کوئی دوسرے بینکوں میں سرمایہ کاری کر دے گا، کیونکہ اس کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ جو اس پر جو سود کی شرح ہے اس میں آدھی حکومت ادا کرے گی اور آدھی اس ایپلیکنٹ کو ادا کرنی ہوگی۔ متعدد سوالات ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں اور اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چیئرمین یوتھ لون اسکیم چیئرپرسن محترمہ مریم نواز شریف سے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ کیوں یہ ایک بڑا پہاڑ نہیں بن جائے گا قرضوں میں، قرضوں کے لیے ایک اور پبلک ڈیٹ کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا اور یہ اسکیم ناکام ہو جائے گی۔ یہ ماہرین تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی اسکیموں کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس سے پہلے ان اسکیمز کا ہوا ہے۔ پہلے تو میں آپ کے سوال کے کچھ حصوں سے اتفاق نہیں کروں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ بہت ارلی ہے یہ بات جج کرنا کہ نقصان ہو جائے گا یا قومی خزانے پہ یہ قرضے بوجھ بن جائیں گے۔ پرائم منسٹر نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران یوتھ کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے اور انہوں نے اس چیز کو ان کو احساس تھا کہ یہ یوتھ جو ہے یہ پاکستان کا فیوچر ہے، اور جس طرح ان کی زندگیوں میں اندھیرے ہیں، مایوسی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ مسلسل جو ہے وہ 6 مہینے سے یہی چیز سوچ رہے تھے اور ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ان کو آسان شرائط پہ قرضے دیں گے اور ان قرضوں سے وہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے کاروبار سیٹ کریں گے اور اپنے ڈپینڈنٹ سے وہ پرووائڈرز بنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم اٹھایا ہے، اور میرا خیال ہے کامران خان صاحب کہ ہمیں اپنی یوتھ کو ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے اس کے ہاتھوں میں ہمیں اس پاکستان کو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ اس وقت اندھیروں میں ہیں، ان کو کوئی وہ ڈائریکشن لیس ہیں، مایوسیوں میں ہیں، ان سے ان کو نکالنا ہے۔ تو یہ اسکیم جو ہے وہ بیسکلی اس کا مقصد یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامران خان صاحب میں یہ بھی ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ
پاکستان کی ہے. ہمیں جہاں اپنے نوجوانوں کو سیکیور کرنا ہے, ان کے فیوچرز کو سیکیور کرنا ہے, وہیں ہم نے اپنے جو ملک کا اور قوم کا پیسہ ہے اس کو بھی سیکیور کرنا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں 1 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جن میں کاروبار کرنے کی تڑپ ہے, ان کے پاس اس کا ٹھوس منصوبہ ہے اور اس کاروبار کو وہ منافع بخش بنا سکتے ہیں, یعنی کہ 1 لاکھ کے بڈنگ انٹرپرینیورز پاکستان کے اندر موجود ہیں؟ The answer is loud and clear. Yes. اگر آپ کو یاد ہو تو 2011 میں ایک گلوبل انوویشن انڈیکس ہے, انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اور اس میں جو انہوں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ 125 ملکوں میں سے پاکستان جو ہے, خصوصاً اس کی یوتھ جو ہے, اس کی انوویشن میں اور اس کی جو انٹرپرینورل سکلز ہیں اس میں پاکستان 4th پہ تھا. انڈیا جو ہے وہ 9th پہ تھا, 9th نمبر پہ تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر کسی طرح بھی ابیلٹیز کی کمی نہیں ہے, جذبے کی کمی نہیں ہے, محنت کرنے کا وہ رکھتے ہیں, حوصلہ رکھتے ہیں, اور ان کو ہم ٹرسٹ کرنا سیکھ جائیں تو بہتر ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک بزنس پلان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب بھی آپ اس قسم کے قرضے کے لیے بینک میں اپلائی کرتے ہیں, تو کتنی آپ کی اس اسکیم میں کتنی اہمیت ہے کہ ہمارے نوجوان ایک مضبوط بزنس پلان اپنی درخواست کے ساتھ دیں کہ وہ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے وہ بڑھے گا, کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ آپ کے خیال یہ ہے کہ آپ کی اس اسکیم میں اس پر بہت زیادہ فوکس نہیں ہے؟ بزنس پلان جو ہے وہ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس پوری اسکیم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی, کیونکہ ایک وائبل بزنس پلان کے بغیر جو کہ بینکیبل ہو, جو بینکس کو ایکسیپٹیبل ہو, اس کے بغیر وہ لون نہیں دیں گے. ان کو اپنی بھی جو ہے پیسہ اس کو بھی انہوں نے سیکیور کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنا ساؤنڈ بزنس پلان ہوگا اتنا چانسز زیادہ ہیں کہ وہ جو ایپلیکنٹ ہے وہ ایلیجبل ٹھہرے گا. تو میں بارہا اپنی سپیچز میں اپنے جو عوام کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے, خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ, اس میں میں بار بار اس چیز پہ زور دیتی ہوں کہ آپ کو اپنی سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ اپنے بزنس پلان پہ کرنی ہے. آپ کا ہم نے اس کے لیے 55 سے زیادہ بزنس پلانز جو ہیں کامران خان صاحب, ان کو ہم نے بہت تھورو ریسرچ کے بعد ہم نے ان کو 55 ایریاز میں ریسرچ کر کے ہم نے وہ پلانز جو ہیں وہ سمیرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیے ہیں. اور یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آج سے آج کی تاریخ تک تقریباً 35 لاکھ جو بزنس پروپوزلز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کیے گئے ہیں نوجوانوں کی جانب سے. تو ایک اچھا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, پروڈکٹیوٹی شروع ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی انکریج کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بہت دفعہ اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی وائبل بزنس پلان ہے جو اس کا اپنا ہے, کوئی بزنس آئیڈیا ہے, تو وہ اس کو لے کے آئے, اس کو ریفائن کر کے لے کے آئے. اور بینک جو ہے انہوں نے شروع میں ایک بڑی تھوڑی سی انفارمیشن مانگی ہے اپنے, اگر آپ فارم آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بڑی تھوڑی سی انفارمیشن مانگی ہے بینک نے بزنس پروپوزل کے بارے میں. لیکن اگر یہ پروپوزل ان کو اپیل کرتا ہے اور اس میں لگتا ہے کہ یہ وائبل ہے, اس میں جو ایپلیکنٹ ہے وہ بھی اچھا کرے گا اور بینک کے پیسے بھی واپس آئیں گے, تو اس میں وہ پھر ان کو بلا کے ان کا پراپر انٹرویو کیا جائے گا. یہ تو صحیح ہے کہ اچھا کوئی ٹھوس بزنس پلان ہوگا تو پھر اس کی درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا. مگر یہ بتائیے, پاکستان میں سیاسی حکومتوں کا پتہ نہیں ہوتا, 5 سال بعد آپ کی حکومت ختم ہوگی, خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں نئی حکومت آئے گی وہ اس کو لے کے آگے بڑھے گی یا نہیں, اور اس کا بھی انجام کہیں یلو کیب اسکیم کی طرح سے نہ ہو جائے اور یہ پوری اسکیم جو ہے وہ اسٹک ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو قرضہ لے چکے ہیں ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا اور اس قرضے کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا؟ کامران خان صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی درد رکھنے والی حکومت, پاکستان کا درد رکھنے والی حکومت آئے گی تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ایسے کسی اسکیم کو بند کرنا. ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, یلو کیب اسکیم سکسیسفل تھی اس لحاظ سے کہ آپ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ اس کا جو ریکوری ریٹ تھا وہ 98% سے زیادہ تھا,
اور جو بھی اچھے کام پچھلی حکومت کر کے جاتی ہے، اب جیسے موٹر وے بنایا ہے پرائم منسٹر نے، وہ کسی اگلی حکومت نے آ کے بند تو نہیں کر دیا نا. کوئی یونیورسٹیز اور سکولز اور کالجز جو اچھے ایک حکومت بنا کے جاتی ہے، اگلی حکومت آ کے اس کو بند نہیں کر دیتی ہے. تو جتنی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس اسکیم کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو، جس اسکیم سے جتنا وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ گیم چینجر ہوگی ان کی زندگیوں میں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کامیابی کے بعد کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس کو بند کرنا یا اس کو ڈسکنٹینیو کرنا افورڈ کر سکتی ہے. اور نوجوان میرا خیال ہے وہ کرنے ہی نہیں دیں گے سب سے پہلے اس بات کو. اور دوسرا، آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی تو یا سروس چارجز کی آپ نے بات کی، تو اس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ 8% جو ہے وہ بورور دے گا اور 7% جو ہے وہ حکومت اس کا برداشت کرے گی، سبسڈی دے رہی ہے. تو اس میں اگلے 5 سالوں کے لیے کامران خان صاحب ہم نے تو اس کو فکس کر دیا ہے. پرائم منسٹر از ویری کلیئر آن دیٹ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کم واٹ میں یہ جو پرسنٹیج ہے یہ چینج نہیں ہوگی. ہم 8% ہی لوگوں کو پے کرنا ہوگا، باقی 7% جو ہے وہ حکومت پاکستان خود ادا کرے گی. ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہو گیا. ہم آپ کے پاس کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ قرضہ لے کے کسی دوسری ملفیت کی اسکیم میں نوجوانوں نے لگا دیا تو پھر کیا ہوگا. صرف 10% انہوں نے اپنی جیب سے دینا ہے، 90% تو یہ بینکوں سے حاصل کریں گے. ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا، وہ پروجیکٹ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا. اور بھی بہت اہم سوالات ہیں اس اسکیم کے بارے میں جو ہم پوچھیں گے محترمہ مریم نواز شریف سے کمرشل بریک کے بعد.